أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط میں جنگ احد کی بات چل رہی تھی، جو بات ابھی ادھوری تھی، اور جنگ احد کی تیاری کے بعد منافقین ابو سفیان کی سرداری میں، اس کا سردار ابو سفیان تھا، 3000 کا لشکر مدینے کی طرف روانہ ہوا اور کوہ احد کے دامن میں آ کر ٹھہر گیا، وہیں پر وہ قیام کیا اور وہیں پر انہوں نے مورچہ سنبھال لیا۔ ادھر رسول کو یہ خبر ہوئی کہ 3000 کا لشکر آ گیا ہے، تو رسول کا یہ ارادہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر ہی ان سے مقابلہ کیا جائے، اور یہ جب مدینے کے اندر لڑنے کے لیے آئیں گے تو ہماری فتح انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ یہ رائے رسول کی تھی، اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کی اور کافی لوگوں کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر ہی ان سے جنگ کی جائے۔ ان میں سے خاص جو راس المنافقین تھا، عبداللہ بن ابی، اس کی بھی یہی رائے تھی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ مدینے کے اندر ان کو داخل ہونے دیجئے، اور جب یہ مدینے میں آئیں گے لڑنے کے لیے تو شہر کے دروازے پر ہمارے سپاہی ان سے مقابلہ کریں گے، اور اگر یہ اندر آتے ہیں تو پھر ہمارے بچے اور بزرگ اور عورتیں وہ کوٹھوں سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کریں گے، اور اس طریقے سے یہ شکست ہو کر یہاں سے جائیں گے۔ اور خاص طور سے ان کا یہ ماننا بھی تھا کہ اس کے پہلے جب بھی کوئی مدینے کے اندر داخل ہوا ہے وہ ہمیشہ شکست کھا کر ہی گیا ہے، اس لیے ان کو مدینے میں ہی آنے دیجیے۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اسی نے عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ نہیں، ان سے لڑنے کے لیے ہم مدینے کے باہر جائیں گے اور مدینے کے باہری ان کتوں سے مقابلہ کریں گے، یہ اس کا جملہ ہے۔ لیکن آگے کے اس کا جو عمل ہے اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے والی بات جو ہے کہ وہ اسی فیور میں تھا کہ یہ مدینے میں آئیں، داخل ہوں اور شہر کے اندر ان سے جنگ کی جائے۔ لیکن یہاں مسلمانوں کے اندر بہت جوش و خروش تھا، جہاد کا بہت زیادہ جذبہ تھا، اور وہ مدینے کے باہر جا کر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے اور زیادہ اصرار کر رہے تھے رسول سے۔ رسول کا جبکہ یہ جان کر کے پھر رسول یہ چاہ رہے ہیں کہ مدینے کے اندر ہی جنگ ہو، لیکن انہوں نے اپنی بات رکھی اور زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مدینے کے باہر چل کے جنگ کی جائے۔ رسول نے بھی جب دیکھا تو پھر مجلس شورا قائم ہوئی، اور مجلس شورا قائم ہونے کے بعد رسول نے اکثریت کا احترام کیا، یعنی اکثریت اس بات پر تھی کہ وہ مدینے کے باہر جا کے جنگ کی جائے، تو رسول نے اکثریت کا احترام کیا اور اس کے بعد تیار ہو کر کے خود جنگی لباس پہن کر مدینے کے باہر روانہ ہوتے ہیں۔ جب روانہ ہونے لگے تو وہی جو اصرار کر رہے تھے بار بار کہ مدینے کے باہر چل کے جنگ کریں گے، ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری یہ بات جو ہے وہ غلط ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مجلس شورا میں اکثریت کی بنا پر ہم مدینے کے باہر جا رہے ہیں، لیکن یہ ان کا فیصلہ غلط تھا، اور انہوں نے رسول کے پاس آ کر یہ کہا کہ وہ میرا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے، اور آپ کی جو رائے ہے وہ بے شک اچھی ہے اور صحیح ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے مدینے کے اندر ہی رہ کر ہی جنگ کریں۔ رسول نے کہا نہیں، جب ایک رسول جو ہے جنگی لباس پہن چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد نکل پڑتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا، اس لیے ہم مدینے کے باہر جائیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوتا جو وحی الہی کے برخلاف ہو، وہ وحی الہی کے پابند ہیں، تو جو وحی الہی آتی ہے، جو خدا کا حکم ہوتا ہے، اس بنا پر یہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی وحی الہی کی بنا پر ہی ہوا ہو۔ شاید مشیت یہ چاہتی ہے کہ پہلے
یہ خود ہی مدینے کے باہر جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے بعد نتیجہ جنگ بھی قدرت کی نگاہ میں تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ خود اکثریت یہ جب کہہ رہی ہے کہ ہم مدینے کے باہر جا کے جنگ کریں، تو اب جب ان کے پاؤں لڑکھڑائیں گے، جب یہ ان کے پاؤں اکھڑیں گے، اور جب یہ وہاں سے فرار اختیار کریں گے، تو پھر رسول کے اوپر الزام نہیں دے سکتے، کیونکہ مدینے سے باہر جانے کا فیصلہ ان کا تھا۔ اس لیے شاید مشیت کو یہ منظور تھا کہ ایسا ہی کریں، بعد میں تو فتح حاصل ہوگی ہی، لیکن جب ان کے پاؤں لڑکھڑائیں گے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، تب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ رسول کا حکم ہی سب سے اہم ہوتا ہے، اکثریت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ رسول کے حکم، خدا اور رسول کا جو حکم ہوتا ہے وہی جو ہے وہ قابل قدر ہوتا ہے، اور اسی کا نتیجہ صحیح نکلتا ہے، اور صرف اکثریت کی بنا پر، اجماع کی بنا پر اور مجلس شورا کی بنا پر کسی کو جو ہے کوئی فیصلہ لیا جائے تو وہ فیصلہ غلط ہی ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اس سے ایک نصیحت بھی ملتی ہے کہ جب رسول کے ہوتے ہوئے اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، اور خود ان کو خود احساس ہو گیا تھا، جو اس بات کے لیے آمادہ تھے کہ باہر چل کے جنگ لڑا جائے، تو وہ خود آ کے کہہ رہے ہیں رسول سے کہ نہیں رکیے۔ تو جب رسول کے ہوتے ہوئے مجلس شورا قائم کی گئی اور اس کے بعد جو ہے اکثریت کا فیصلہ غلط ثابت ہوا، تو جب رسول نہ موجود ہوں گے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ فیصلہ جو اکثریت کرے وہ معصومانہ طور پر صحیح ہوگا؟ نہیں، اس کے بھی غلط ہونے کے پورے امکانات ہیں۔ اس لیے خدا اور رسول کا حکم ہی سب سے بڑھ کے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ مدینے کے باہر جا رہے ہیں، رسول بھی اپنے 1000 کے لشکر کو لے کر مدینے کے باہر نکلتے ہیں، اور وہی جو کوہ احد ہے اسی کے دامن میں یہ جا کر ٹھہرتے ہیں، اور ان کے ساتھ 1000 کا لشکر ہے۔ لیکن جب جنگ قریب، یعنی جنگ جب شروع ہونے والی تھی، اور یہ وقت جو ہے، یہ جو کفار کی جو فوج آئی تھی تو وہ چہارشنبے کو آ گئی تھی، لیکن رسول نے 3 دن اس کا انتظار کیا۔ انتظار اس لیے کیا کہ چہارشنبے کے بعد پنجشنبہ اور اس کے بعد روز جمعہ، تو رسول نے یہ چاہا کہ روز جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ان سے مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلا جائے۔ اس لیے آپ جو ہے روز جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد، اور ساتھ ہی یہ بھی ہو گیا کہ آپ کے ایک صحابی جو انصار میں سے تھے ان کا انتقال بھی ہو گیا، جن کا نام مالک بن عمرو تھا، ان کا انتقال بھی جمعہ کو ہو گیا۔ تو آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر اسلام کی فوج جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے مدینے سے باہر احد کی طرف نکلتی ہے۔ نکلنے کے بعد جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد رسول خدا نے اس طریقے سے اپنا ارینجمنٹ کیا کہ کوہ احد کو پشت پہ رکھا تاکہ جو ہے اس سے ہماری حفاظت ہو سکے، اور کوہ احد کو پشت پر رکھنے کے ساتھ ساتھ جو کوہ احد پر ایک درہ تھا جہاں سے دشمنوں کے آنے کے امکانات تھے، وہاں پر آپ نے 50 تیر اندازوں کے ساتھ ایک دستے کو وہاں پر لگا دیا، اور یہ جو 50 تیر اندازوں کا دستہ تھا، اور اس بات کی ہدایت کر دی کہ دیکھو تم لوگوں کو وہیں پر رہنا ہے، چاہے ہمیں جنگ میں فتح ملے یا شکست ملے، لیکن جب تک تمہارے پاس دوسرا حکم ہم نہ بھیجیں تب تک تمہیں ہمارے حکم کا انتظار کرنا ہے، اور اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ سخت ترین جو ہے حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دے دیا تھا۔ 50 لوگوں کا تیر اندازوں کا دستہ تھا، اور وہ قبیلہ عمرو بن عوف کے بہت بہادر شخص تھے عبید اللہ بن جبیر، ان کی سرداری میں
یہ دستہ وہاں پر تعینات کر دیا گیا. یہ لوگ وہاں پر تعینات ہو گئے. اب بعد میں جنگ کی جب آپ کو بتائیں گے حقیقت تو اس کے بعد کیا ہوا یہ آئے گا. تو یہ اس طریقے سے جو ہے رسول نے وہاں پر جنگ کا اپنے اس کو جب پہنچ گئے لشکر پہنچ گیا تو اس کو اس طریقے سے اس کا ارینجمنٹ کیا. اچھا لشکر سامنے والے کا لشکر 3000 کا اور یہاں جو لشکر تھا وہ 1000 کا. اور اس میں بھی جو ہم نے ابھی اس کے پہلے ذکر کیا کہ عبید اللہ بن ابی وہ عین جنگ کے وقت اپنے 300 سواروں کے ساتھ چھوڑ کر مدینے واپس چلا گیا. رسول کو وہیں چھوڑ کر اب 1000 کے لشکر میں سے 300 افراد کم ہو گئے. اور وہ یہ کہہ کر جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مدینے کے اندر جنگ کریں گے, اب آپ جو ہے مدینے کے باہر لے کر آئے ہیں تو ہم اپنی جان اور اپنے قبیلے والوں کی جان ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے. اس لیے وہ چلا جاتا ہے 300 کا لشکر لے کر, 300 سپاہیوں کو لے کر چلا جاتا ہے. اب رسول کے پاس صرف 700 سپاہی ہیں. اس میں سے بھی 2 قبیلے ان کے پیر بھی لڑکھڑانے لگے. جب یہ وہاں سے نکلا تو یہ بھی سامنے جو 2 قبیلے تھے بنی سلمہ اور بنی حارثہ, یہ دونوں قبیلے کے پاؤں بھی لڑکھڑانے لگے اور انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہم بھی یہاں سے چلیں. لیکن پھر کسی بات پر غور کرنے کے بعد وہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ نہیں, رسول کو یہاں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں ہے, اس لیے وہ وہاں رکے. اس بات کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے. قرآن اس طریقے سے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذحمت طائفتان منکم ان تفشلا, یعنی کہ جب کہ 2 گروہوں نے تم میں سے ارادہ کیا کہ وہ عمل میں کمزوری دکھلائیں. یہ عمل میں کمزوری ان کے پائی جانے لگی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ 2 گروہ رک گئے. تو اس طریقے سے وہ 700 کا جو لشکر تھا وہ رسول کے پاس تھا. لیکن وہ جو 1 سال سے تیاریاں کر رہے تھے اور ان کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں تھی, جس کی بنا پر انہوں نے ایسی تیاری کی تھی کہ 3000 کا لشکر لے کر لڑنے کے لیے, جنگ احد کرنے کے لیے یہ پہنچ گئے تھے احد کے میدان میں. یعنی کہ کوہ احد کے پاس یہ پہنچتے ہیں تو ان کے پاس ایک تو 3000 کا لشکر تھا, اس میں بھی 700 افراد ایسے تھے جو کہ زرہ پہنے ہوئے, یعنی ان کے پاس 700 زرہیں تھیں. اور اسلامی لشکر میں کیا کہ جس طریقے سے جنگ بدر میں بہت ہی کم تھا تو یہاں بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہو گیا تھا, کچھ اس سے ترقی ہوئی تھی, لیکن ان کے 700 زرہیں تھی تو ان کے پاس صرف 100 آدمی کے پاس زرہیں تھی. کہاں 700 لوگ جو ہیں زرہ پہنے ہوئے مسلح کھڑے ہوئے ہیں سامنے, اور جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس میں صرف 100 زرہیں تھیں. اور وہ جو لشکر آیا تھا جو 3000 کا لشکر تھا اس میں 200 تو گھوڑ سوار تھے. لیکن یہاں مسلمانوں کے پاس کوئی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی, یہاں بھی صرف لے دے کر 2 گھوڑ سوار تھے, یعنی 2 گھوڑے تھے پورے لشکر میں, باقی سب پیدل. اب اندازہ لگائیے کہ ان کے پاس بھی بہت زیادہ نہ تو اسلحہ تھا اور نہ بہت زیادہ جو ہے ساز و سامان تھا, لیکن اس کے بعد خدا کو جو ہے ان کو فتح دینی تھی تو فتح ملی. تو اس طریقے سے رسول نے اپنا ارینجمنٹ وہاں پر کیا, اور ان لوگوں نے بھی اپنا جو جنگ کا جو ارینجمنٹ کیا وہ اس طریقے سے کیا انہوں نے کہ اس میں میمنہ جو ہے وہ خالد بن ولید کو دے دیا, میمنے کا سردار خالد بن ولید کو بنا دیا, اور میسرے کا سردار اکرمہ بن ابو جہل کا جو لڑکا تھا اس کو جو ہے میسرے کا سردار. اور علم جو ہے کفار قریش کا جو علم تھا وہ علمداری لشکر جو تھا وہ طلحہ بن ابی طلحہ تھا, یعنی کہ طلحہ بن ابی طلحہ. اور اس کی ولدیت میں اختلاف, لیکن وہ اختلاف نہیں مانا جائے اس لیے کہ طلحہ بن ابی طلحہ جو اس کے باپ کا وہ کنیت تھی, اور تاریخدان نے جو ہے یہ لکھا کہ اس کے باپ کی جو کنیت تھی اس کا نام تو کوئی رہا ہوگا تو وہ نام اس کا عثمان تھا, یعنی طلحہ بن عثمان جو ہے وہ علمدار ان کی طرف کا بنا. اور یہاں پر رسول خدا نے
جو اپنے لشکر کو سجایا اور اس کا جو ہے اس طریقے سے منظم کیا کہ اس میں مہاجرین کا جو مہاجرین تھے ان کا علمدار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنایا. یہ مہاجرین کے علمدار تھے. اور اس کے بعد انصار کا بھی ایک عبیدہ کو جو ہے وہ انصار کا جو ہے علمدار بنا کر ان کا علم جو ہے وہ عبیدہ کے حوالے کیا. اس طریقے سے جو ہے یہ لشکر وہاں پر تیار ہوا. اچھا، لشکر کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر بھی اتنا جوش تھا اور خاص طور سے شوق شہادت اتنی زیادہ تھی کہ اس میں بچے بھی بہت شامل ہو گئے تھے. کوئی ایک دو نہیں بلکہ بہت سے بچے جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے اور اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے تیار تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا اس میں بہت سارے بچے ہیں جو کمسن بچے ہیں. تو آپ نے ان بچوں کو الگ کروایا، کہا کہ بھائی ان بچوں کو لے کر آئیے، اور وہ بچے وہاں سے الگ کیے کہ یہ بہت کمسن ہیں، یہ ابھی جنگ نہیں کر پائیں گے. لیکن اس کے باوجود بچے جو ہیں ان کے اندر جذبہ اتنا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے. تو ان بچوں میں سے ایک بچے کو آپ نے جنگ کی اجازت دے دی جس کا نام رافع بن خدی تھا. تو اس کو جنگ کی اجازت دے دی. اور وہ جب اس نے جنگ کی اجازت دے دی تو جو دوسرے بچے تھے انہوں نے بھی جو ان کے سرپرست تھے ان سے کہلوایا. ان میں خاص طور سے سمرہ بن جندب کا نام جو ہے وہ لیا جاتا. یہ بچہ بھی بہت چھوٹا تھا، اس کو اجازت نہیں ملی. تو اس نے اپنے جو ان کے سرپرست تھے ان سے کہا کہ بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بھی اجازت دلوا دیجئے، جب رافع کو مل سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ اور ہم تو وہ ہیں کہ ہم رافع کو اگر ہم سے اور رافع کی کشتی کروا لی جائے تو ہم رافع کو اٹھا کر پٹک دیں گے. رسول خدا کے پاس ان کے جو سرپرست ہوا کے کہنے لگے بھائی رافع وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سمرہ بن جندب جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چھوٹے ہیں، لیکن جب رافع کو مل سکتی ہے اجازت تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ اور میں تو یہ ہوں کہ رافع کو اگر ہم مجھ سے کشتی کروائی جائے تو میں ان کو پٹک دوں گا. رسول خدا کو بھی اس کے جذبے کے رسول خدا نے قدر کی اور بڑا اچھا لگا کہ اس نے بڑی اچھی دلیل دی کہ ہم اسے جو ہے وہ صاحب پٹک دے سکتے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے سامنے تم دونوں کشتی لڑو، دیکھتے ہیں. اور اسی وقت جو ہے وہ دونوں بچوں میں رافع میں اور سمرہ میں کشتی ہوئی. اور یہ ہوا کہ سمرہ نے جس نے دعویٰ کیا تھا اس کا دعویٰ سچ نکلا اور سمرہ نے رافع کو کشتی میں اٹھا کر پٹک دیا. جب یہ پٹک دیا تو سمرہ کو بھی رسول خدا نے اجازت دے دی. تو اس طریقے سے یہ کمسن بچے بھی جنگ کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے. تو یہ تو جذبہ تھا وہاں پر کہ اتنا زیادہ جذبہ. اور اس کے بعد جنگ وہ مقابلہ آمنے سامنے، ادھر بھی فوج کھڑی ہوئی ہے ادھر بھی فوج کھڑی ہوئی ہے. تو وہ چہار شنبہ کی بجائے وہ چار شنبہ کو ان کی آ گئی تھی، لیکن یہاں سے یہ لوگ جمعے کی نماز پڑھ کر نکلے اور شنبے کے روز 15 شوال سن 3 ہجری شنبے کو روز یہ جنگ شروع ہوئی. اور اس طریقے سے شروع ہوئی کہ وہ جو علمدار تھا ان کے فوج کا، کفار قریش کا علمدار تھا یعنی طلحہ بن طلحہ یا طلحہ بن عثمان، وہ آگے بڑھتا ہے. اور آگے بڑھنے کے بعد آ کر مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، آواز لگا کے کہتا ہے کہ تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ جو ہماری تیر سے ہم جسے جو ہے مار دیں تو وہ فوراً جو ہے سیدھے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، یا پھر تمہاری تلوار سے ہم مار ڈالے جائیں تو ہم سیدھے جہنم میں چلے جاتے ہیں. تو کون ہے تمہارے یہاں سے ایسا کہ جو آئے اور ہماری تلوار سے قتل ہو کر جنت میں جائے، یا مجھے اپنی تلوار سے قتل کر کے مجھے جہنم میں بھیج دے؟ کون ہے جو نکلتا ہے؟ بھئی یہ بات جیسے ہی سنی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ ہاں بے شک ہمارا یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ صحیح ہے کہ ہم آتے ہیں اور یہ سمجھ لو کہ ہم خدا کو گواہ رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت جلد اپنی تلوار سے تمہیں جہنم میں بھیجنے والے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ جو پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. اور جب تمہاری تلوار سے ہم قتل کر دیے جائیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے بے شک،
اور یہ کہہ کر مولا علی آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور جنگ جیسے ہی شروعات ہوتی ہے مولا علی نے اس پر ایک ایسی ضرب لگائی. اب یہاں پر دو روایت ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ مولا علی نے ایک ضرب لگائی تو اس کا پیر کٹ گیا، وہ گر گیا، اور گر جانے کے بعد وہ برہنہ ہو گیا. مولا علی نے اپنے جو ہے رخ کو موڑ لیا، اور موڑ کر وہ واپس چلے آئے. جب واپس چلے آئے تو یہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کا کام تمام کیوں نہیں کر دیا؟ وہ جو ہے ایک ہی بس وار کر کے آپ چلے آئے، اور وہ تو ابھی زندہ ہے. تو مولا علی نے یہ کہا کہ نہیں، وہ عنقریب جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور چونکہ وہ میرے سامنے برہنہ ہو گیا تھا اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی طرف دیکھیں، اور اپنا رخ موڑ کر کے وہ چلے آتے ہیں اور دوبارہ جو ہے اس کے اوپر وار نہیں کرتے. دوسری ایک روایت ہے جو کہ یہ محدث دہلوی ہمیں لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ مولا علی نے ایک ایسا وار کیا، اس کے سر پر وار کیا، اور ایسا وار کیا کہ سر کو کاٹتا ہوا وہ مغز تک، یعنی دماغ تک جو ہے وہ تلوار کا وار پہنچ گیا، اور جس کی بنا پر وہ گر جاتا ہے. اور گرنے کے بعد پھر مولا علی نے دوسرا وار اس پر نہیں کیا، اور گرنے کے بعد وہ برہنہ ہو جاتا ہے. اور جب یہاں لوٹ کر آتے ہیں تو مولا علی سے ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے یہی بتایا کہ بھائی وہ عنقریب خود ہی ہلاک ہونے والا ہے. تو یہ بات صحیح ہے، بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جب اس کے سر پر وار ہوا ہے تو وہ ہلاکت کا سبب فوراً بن جاتا ہے. پیر پر وار ہونے والا جو ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہلاکت کا سبب بن جائے. یہ بات ضرور ہے کہ پیر پر وار ہوا ہے تو وہ گر گیا ہو اور برہنہ ہو گیا ہو، لیکن سر پر جو وار پڑا ہے وہ اس کی ہلاکت کا سبب زیادہ بن سکتا تھا، اور یہی ممکن ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمیں جو مولا علی کے وار ملتے ہیں تو وہ ہمیشہ یا تو سر پر وار کرتے تھے یا پھر کمر پر وار کرتے تھے. پیر پر وار کرتے ہوئے کہیں ملتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے مولا علی نے سر پر ہی وار کیا ہوگا، اور اس کا جو ہے وہ سر اس کے شگاف ہو گیا ہوگا، اور وہ مغز تک جو اس کے وار میں پہنچ گیا ہوگا. اور اس کے بعد مولا علی نے یہی کہا کہ وہ برہنہ ہو گیا تھا، تو مولا علی اسے چھوڑ کر وہاں چلے آئے اور دوبارہ اس پر وار نہیں کیا، اور یہ کہا کہ خود ہلاک ہونے والا ہو. وہی ہوا، اس کے بعد وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اس طریقے سے جب سردار ہی کو پہلے ہی وار میں جو ہے سردار ہی جب وہاں اس کا ہلاک ہو گیا تو ان کے فوج میں ایک دم سناٹا سا چھا گیا اور ایک دم بھگدڑ سی مچ گئی. لیکن اس کے باوجود اب جو ہے وہ پورے طور سے ایک فوج دوسرے فوج سے لڑنے لگی، اور ایک جنگ شروع ہو گئی. اور اس طریقے سے جنگ شروع ہو گئی کہ وہاں سے تیر چلنے لگے اور یہاں سے، اور اس کے بعد اس جنگ میں جو نمایاں حیثیت سے مسلمانوں میں کی طرف سے جو لڑے ہیں وہ جناب حمزہ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ، اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں بھی جوش تھا. تو ان میں جو دو نام لیے جاتے ہیں کہ وہ بڑے بہادری کے ساتھ لڑے، اس میں مقداد بن اسود کا نام لیا جاتا ہے اور زبیر بن عوام کا نام لیا جاتا ہے. یہ دو لوگ بھی جو ہیں وہ نمایاں کارنامہ اس جنگ میں دکھا رہے تھے. لیکن اس میں جو ایک نام اور لیا جاتا ہے جن کا کارنامہ بہت زیادہ جو ہے سامنے آیا، وہ ہیں جناب ابو دجانہ کا جو ہے کی لڑائی بھی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس میں جنگ احد میں بہت ہی اچھا کارنامہ انہوں نے پیش کیا اور بہت لوگوں کو واصل جہنم کیا. تو اس طریقے سے یہ لڑائی باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی. لیکن پہلے ہی جو ہے اس کا جو ہے علمبردار کو مولا علی نے جو قتل کیا، جس کی وجہ سے ان کی کمر تو وہی ٹوٹ گئی تھی. اور یہ ہوا کہ جب یہ جنگ لڑائی میں شروع ہو گئی تو کچھ ہی دیر کے بعد یہ فتح میں تبدیل ہو گئی اور یہ لوگ جو ہیں جو کفار قریش ہیں ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور یہ وہاں سے فرار اختیار کرنے لگے. جیسے ہی یہ فرار اختیار کرنا شروع کیا انہوں نے، اور مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ جو ہے جنگ جو ہے جیت لی گئی، تو یہ مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت کے لالچ میں مال غنیمت جو ہے لوٹنے لگے اور اسی میں مصروف ہو گئے.
اور اس طریقے سے مال غنیمت لوٹنے لگے کہ بس جسے جو مل رہا تھا وہ اپنے حصے میں کر رہا تھا۔ اب جو رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا جو ایک ٹولی وہاں درے پر لگائی ہوئی تھی، ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ جو اب تو جنگ فتح ہو گئی اور لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو اب ان کو بھی، اب چونکہ وہ بھی تو انسانی دل رکھتے تھے، ہرس و طمع تو انسان کے اندر فطری طور پر رہتی ہے، تو ان کی سمجھ میں یہ آیا وہاں سے جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے سب جو ہمارے غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم جب یہاں سے جائیں گے تب تک تمہارے غنیمت لٹ چکا ہوگا، اس لیے اب بغیر رسول خدا کی ہدایت کے باوجود ان میں سے جو تیر انداز تھے، بہت سے تیر انداز جو ہے ان کے پاؤں کھڑنے لگے، اور وہ اس غرض سے جو ہرس و طمع کے پجاری تھے، جن کے دل میں دولت کی جو ہے خواہش تھی، ان لوگوں نے اس درے کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد یہ آ گئے، اور آنے کے بعد یہاں مال غنیمت یہ بھی لوٹنے لگے۔ وہ درے کا چھوڑنا ان کا، وہ اسلام کی فتح کا جو تھا، وہ پھر دوسری طریقے سے اسلام پر جنگ مسلط ہو گئی۔ اب آگے انشاءاللہ آئندہ قسط میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔